وہ خاص ریچولس اگر انسان ادا کرے تو وہ ورشپ ہے، اور اس سے آگے کوئی اور مقصد اس کا ہے، اور وہ صرف خاص طریقوں سے ادا ہوتی ہے۔ چرچ میں چلا جائے آدمی تو سروس وہاں پر چرچ کے اندر سروس ہوگی، وہ ورشپ ہے، اتوار کے دن ہوگی یا کسی اور دن ہوگی۔ یہودی مذہب میں یہ ورشپ ہے، یہودی مذہب میں کوئی اور طریقہ ورشپ کا موجود ہے، اور ہندو مذہب میں بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا اور اس کو ڈنڈوت کرنا، یہ مسجد ہے، وہ ورشپ ہے۔ لیکن قرآن جس کو عبادت کہتا ہے اور جس کی چیز کا نام عبادت قرآن کریم نے رکھا ہے، جس کو انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد قرار دیا ہے، وہ عبادت بڑا وسیع اور بڑا ہمگیر مفہوم رکھتا ہے۔ اس عبادت کے معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا بندہ یعنی اللہ کی بندگی کرنے والا، جس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں لوگ غلام ہوا کرتے تھے، سلیو جو غلام ہوا کرتے تھے، تو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کا جو ماسٹر ہے سلیو کا، وہ جو کوئی کام کرنے کو کہے گا وہ انجام دے گا، جس چیز کو کا حکم دے دے گا وہ کام کرے گا۔ دیکھیے، جو آدمی کسی دوسرے کی کوئی خدمت کرتا ہے یا سروس کرتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نوکر ہوتا ہے یا امپلائی ہوتا ہے، وہ امپلائی کسی خاص کام کے لیے رکھا جاتا ہے کہ میں نے اس کو دکان پر اپنے ملازم امپلائی رکھا ہے، یہ میرے دکان کی دیکھ بھال کرے گا، یہ دفتر میں کوئی خاص کام انجام دے گا، یا کوئی خاص وقت اس کا مقرر ہوتا ہے، اس خاص وقت کے اندر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے گا یہ امپلائی۔ لیکن اس کام سے ہٹ کر اگر اس کا جو امپلائر ہے وہ اگر کسی اور کام کے اوپر اس کو کا حکم دے تو وہ اس کا پابند نہیں۔ اگر کوئی فرض کرو دفتر میں ملازم ہے، اس کا باس یہ تو کہہ سکتا ہے کہ دفتر کا کام کرو، لیکن اگر اس سے وہ کہا کہ میرے گھر جا کر میرے گھر کی صفائی کرو، گھر کو صاف کرو، تو یہ اس کو حق نہیں پہنچتا۔ لیکن ایک اس سے بڑھ کر غلام ہوتا ہے جس کو سلیو کہتے ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ ماسٹر جو کچھ کہے وہ کام کرے۔ ماسٹر اگر اس کو یہ کہے کہ حکومت کرو، وہ حکومت کرے گا۔ اگر ماسٹر اس کو یہ کہے کہ تم بیت الخلا صاف کرو، وہ بیت الخلا صاف کرنے پر مجبور ہو۔ یہ غلامی کا تصور ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے ایک اور چیز ہے جس کو بندہ کہا ہے، اور وہ اللہ کا بندہ، کہ غلام اور تو ہر بات کی تعمیل کرتا ہے لیکن اس کو سجدہ نہیں کرتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف اس کے کام کی تعمیل کرتا ہے۔ اور بندہ وہ ہے جو اس سے بھی آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم بھی آ جائے اس حکم کے اوپر وہ سر تسلیم خم کر دے، سر جھکا دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ اس کا نام ہے بندے، اس کا نام ہے عبادت۔ لہذا عبادت صرف مسجدوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ عبادت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ جب ایک شخص تجارت کر رہا ہے اور تجارت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق تجارت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ کوئی ملازمت کر رہا ہے تو ملازمت کے اندر جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کے ساتھ ملازمت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود مت کھاؤ، سود کو چھوڑ دو، تو آج جو شخص کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے سود کو چھوڑ رہا ہے وہ بھی بندگی کر رہا ہے، وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ اگرچہ اس کو آپ انگریزی میں ورشپ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر ہے، اس کی اطاعت ہے۔ یہ ہے بندگی اور عبادت جس کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ اور بندگی میں ایک خاص اہم بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ میاں سے یہ پوچھے کہ اللہ یہ حکم آپ نے مجھے کیوں دیا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے، یہ بات پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کوئی شخص۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے، فائدہ ہے،
اور اس کا اللہ تعالیٰ کا ہر حکم کسی نہ کسی فائدے پر مصلحت پر مبنی ہے. لیکن کسی شخص کا یہ کہنا کہ مجھے پہلے حکمت بتاؤ اور مصلحت بتاؤ، اگر یہ مصلحت میری سمجھ میں آئے گی تو میں حکم پر عمل کروں گا، نہیں سمجھ میں آئے گی تو نہیں کروں گا، تو یہ بندگی نہیں ہے. اور میں تو اس کی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل عام طور پر جب شریعت کا کوئی حکم لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو آج کل یہ سوال بکثرت ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس حکم کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک بتا کیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سمجھ میں اس کی لاجک نہیں آئے گی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ پہلے پوچھتے ہیں کہ لاجک بتاؤ. اگر آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے بھائی سود حرام ہے مثال کے طور پر، تو اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں بھائی سود کی یہ لاجک کیا ہے، یہ حرام ہونے کے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے کیا اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کہ کیوں حرام کیا گیا. جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بہت سارے فوائد ہیں اور آج کی دنیا نے ثابت کر دیا کہ سود نے جتنی تباہ کاری بچائی ہے اتنی کسی اور چیز نے نہیں بچائی معاشی میدان کے اندر. لیکن یہ ایک مسلمان کا یا کسی بھی عقل مند کا کام نہیں. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ فرض کرو کہ آپ کے گھر میں آپ نے ایک ملازم رکھا ہو، ایک نوکر ایک گھر میں رکھا ہو جو آپ کے گھر کے کام کرنے کے لیے آتا ہے. آپ اس نوکر سے کہتے ہو کہ بھائی میرے لیے 10 کلو گوشت لے کر آپ بازار. تو جواب میں اگر وہ یہ کہے کہ صاحب کیوں لاؤں، پہلے آپ مجھے لاجک بتائیے. 10 کلو کو لاؤ، آپ کے 2 آدمی گھر میں ہیں اور 2 آدمیوں کے لیے تو آدھا کلو گوشت بھی کافی ہو سکتا ہے. آپ جو 10 کلو منگا رہے ہیں تو پہلے مجھے لاجک بتاؤ اور پھر اگر میری لاجک سمجھ میں آ جائے گی تو لاؤں گا، ورنہ نہیں لاؤں گا. اگر کوئی نوکر آپ کا نوکر آپ سے یہ بڑے سوال کرے آپ کیا کرو گے؟ وہ نوکر اس لائق نہیں ہے کہ اس کو نوکری پر رکھا جائے، اس کو کان پکڑ کر باہر نکال دیا جائے گا کہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ مجھ سے پوچھے کہ میں کیوں 10 کلو منگوا رہا ہوں. میں جانوں میرا کام جانا، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم مجھ سے پوچھو گے میں نے یہ حکم کیوں دیا. آپ اپنے نوکر سے یہ بات برداشت نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا. اس کو آپ فائر کر دیتے ہو اس وجہ سے کہ یہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو نوکر رکھا جائے. آپ تو حالانکہ آپ بھی انسان ہو، نوکر بھی انسان ہے، دونوں انسان ہے، دونوں بشر ہیں، دونوں سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن آپ اس کا یہ سوال برداشت نہیں کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ سے یہ کہے کہ فلاں کام کرو یا فلاں کام نہ کرو تو آپ اگر جواب میں یہ کہو کہ جی پہلے لمحے مجھے بتائیے لاجک کیا ہے اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے کیا مصلحت اور کیا حکمت ہے، جب تک کہ میں یہ نہیں سمجھوں گا تب تک میں عمل نہیں کروں گا. تو بتاؤ یہ بندگی ہوئی یا سرکشی ہوئی؟ یہ سرکشی ہے کہ آدمی انسان یہ کہے کہ میں تو پہلے لاجک سمجھوں گا پھر بعد میں. آج یہ دنیا کے اندر بکثرت یہ سوال جہاں جاؤ قرآن کے احکام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے بارے میں یہ لاجک. تو اور صرف لاجک ہی نہیں، لوگ اپنا بھی خیال ظاہر کرتے. وہ جب کوئی شریعت کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرا تو خیال یہ ہے، آئی تھنک، میں تو یہ سوچتا ہوں، میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ سرکشی ہے. آپ اپنے نوکر کے ساتھ جو کام برداشت نہیں کرتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر، اپنے بیٹے کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم.
یہ حکم ایسا تھا کہ اگر